مصر سے آئے ہیں اور وہ جادو ٹونے کے علم رکھتے ہیں. اگر وہ تمہارے مدد کے لیے راضی ہو گئے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی. میں نے فوراً دوست سے کہا بھائی مجھے ان کے پاس لے کر چلو پلیز. اس نے کہا کہ میں ان سے معلوم کر کے وقت لے لوں پھر تمہیں لے کر ساتھ چلوں گا. بالآخر 2 دن بعد ان سے ملنے کا موقع ملا. بہت نیک اور سنجیدہ انسان لگ رہے تھے. میں نے انہیں پوری بات تفصیل سے بتائی. پھر انہوں نے امی اور نانی کے نام پوچھے. پھر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور آنکھیں بند کر لیں. جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں جیسے ان میں خون اتر آیا ہو. وہ میری طرف دیکھ کر بولے بھائی یہ مخلوق جنات سب خطرناک ہوتے ہیں. یہ عفریت ہے. یہ وہ جن ہوتا ہے جس کا مقابلہ 10 عام جنات بھی مل کر نہیں کر سکتے اور اس کی غذا انسانی گوشت اور کتے کا خون ہوتا ہے. میں اور میرا دوست خوفزدہ ہو گئے. دوست نے پوچھا تو کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا بیٹا اس کا علاج تو ہے مگر میں نہیں کر سکتا بلکہ شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو کر سکے. میں نے کہا مطلب میں سمجھا نہیں. انہوں نے وضاحت سے بتایا عفریت وہ جن ہوتا ہے جو بہت کم انسانوں کی جگہوں پر آتا ہے. یہ نہایت طاقتور خبیث اور خطرناک ہوتا ہے. اس کے پیچھے بہت گہرا کالا علم ہوتا ہے اور اسے قابو کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں. یہ مخلوق یعنی عفریت زیادہ تر قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں میں رہتے ہیں. اگر کسی کو اس سے جان چھڑوانی ہو تو اس سے بھی زیادہ خطرناک عمل کرنا پڑتا ہے اور وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا امی اور دادی کو میں پہلے ہی کھو چکا ہوں. اب مزید کسی کو نہیں کھونا چاہتا. براہ کرم مجھے بتائیں کہ میں اس سے کیسے نجات پا سکتا ہوں. کافی دیر خاموش کے بعد وہ بزرگ میری بات مان گئے. پھر انہوں نے مجھے امزاد کے بارے میں سمجھانا شروع کیا. انہوں نے کہا امزاد انسان کا ایک روحانی عکس یا پرچھائی ہوتی ہے. جس نے اسے قابو کر لیا وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ اکثر جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. امزاد کے 3 درجے ہوتے ہیں اور یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک روحانی دوسرا شیطانی یعنی سفلی. ان کی باتیں سن کر میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ یہ امزاد آخر کیا کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا ابھی مجھے سکھائیں کہ میں اسے کیسے قابو کر سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے تنہائی میں بیٹھنے کا طریقہ، اشارات اور ایک مخصوص حصہ روحانی حفاظت دائرہ میں بیٹھ کر جو پڑھائی کرنی تھی وہ سب تفصیل سے سمجھایا. یہ 41 راتوں کا عمل تھا جو رات 12 بجے سے فجر تک کرنا ہوتا تھا. میں نے سب باتیں دھیان سے سنی اور یاد کر لی. تان بھائی پہلی رات کا عمل بہت مشکل تھا. فجر کے وقت جب میں نے حصار ختم کیا تو میں باہر آیا، نماز پڑھی اور گھر جا کر سو گیا. پھر یہ میرا روز کا معمول بن گیا جو خاموشی سے کرتے کرتے 21 دن گزر گئے. 22ویں رات میں عمل میں مصروف تھا کہ پیچھے سے اچانک امی کی آواز آئی بیٹا مجھے بچا لو یہ مجھے مار دے گا. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. میں فوراً اٹھا اور حصار سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ امی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی. تب مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں حصار سے باہر نکلتا تو وہ جن مجھے فوراً شکار کر لیتا. یعنی کہ وہ ایک ٹریپ تھا جو میری والدہ کی شکل میں آیا تھا. میں نے خود کو سنبھالا اور واپس بیٹھ کر عمل جاری رکھا. اسی طرح 40 دن گزر گئے. پھر آخری رات آ گئی. میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا. ان دنوں کے دوران جو کچھ دیکھا وہ بیان کرنا مشکل نہیں. شاید ہی کوئی یقین کرے کہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. خیر آخری رات میں نے عمل مکمل کیا. فجر کی اذان ہوئی. میں حصار ختم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے سامنے میرا ہمزاد کھڑا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود کو آئینے میں دیکھ رہا ہوں. شاعر عدنان بھائی میں نے اس سے پہلے سنا تھا کہ ہمزاد ہوتے ہیں لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے پایا. بہت غصے میں تھا اور تیز آواز میں بات کر رہا تھا.
تم نے مجھے کیوں بلایا؟ میں عمل سے زیادہ اس سے خوف زدہ تھا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اس نے کچھ شرائط رکھی اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے۔ پھر اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ میرے بلانے پر حاضر ہوتا ہے۔ بس ایک غلطی ہو گئی۔ میں نے وعدہ کر دیا کہ جب بھی مجھے شدت سے ضرورت ہوگی تو وہ ضرور آئے گا۔ میں گھر واپس آیا۔ یقین کریں اس عفریت کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ نہ کبھی واپس آیا، نہ کسی فیملی ممبر کو پریشان کیا۔ میں نے اپنے حمزات کو حکم دیا کہ اسے ڈھونڈے، لیکن وہ ناکام رہا۔ میں نے حمزات کا عمل نیک نیت سے کیا تھا، کبھی کسی کا برا نہیں کیا، نہ فضول میں اسے استعمال کیا۔ آج میرا حمزات اس عفریت کی تلاش میں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی، لیکن وہ عفریت دوبارہ نہ ملا۔ شکر اللہ کا میری بہن کی شادی ہو گئی، ابو بھائی اور باقی سب خوش ہیں۔ یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے چینل پر لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام سید احمد ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی ہوئی اور کچھ دوسروں کی زبانی سنی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ واقعہ تقریباً 4 سے 5 سال پرانا ہے، جب میری عمر تقریباً 13-14 سال تھی۔ یہ واقعہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں اس کا نام ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا ہمسایہ بھی ہے اور یہ سب کچھ اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ تو چلتے ہیں اس کی کہانی کی طرف۔ میرا نام اسد ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ جب میں 10 سال کا تھا تب میری دوست کی اصل ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے کچھ عرصے بعد اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ بیٹی 3 سال کی تھی تو اس کی ماں یعنی اس کی سوتیلی ماں اس کا ایڈمیشن کروانے کے لیے پرانے اور سنسان سرکاری اسکول کی طرف سے گزر رہی تھی۔ وہ اسکول کسی دور میں جب کراچی کے حالات خراب تھے اور اس کے بارے میں کافی افواہیں تھیں کہ وہاں آصف یا بھوت گھومتے ہیں۔ ایک دن جب وہ اپنی بچی کا ایڈمیشن کروا کر اسی راستے سے واپس آ رہی تھی تو ان کا گزر دوبارہ اسی اسکول کے سامنے سے ہوا۔ وہ اسکول کم از کم 500 سے 600 گز پر پھیلا ہوا اور 2 منزلہ تھا۔ جب وہ وہاں سے گزر رہی تھی تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ کوئی بھاری قدم چل رہا ہے اور انہیں کانوں کے قریب ٹھنڈی ہوا سی محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا انہیں کچھ یاد نہیں۔ وہیں وہ بے ہوش ہو گئی۔ علاقے کے کچھ جاننے والوں نے انہیں وہاں سے بے ہوش پایا تو انہوں نے جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں اٹھا کر رکشے میں گھر لے کر آئے۔ اس دن کے بعد سے انہیں تقریباً 8 دن تک بخار رہا۔ پھر ایک دن اچانک ان کی آنکھ کھل گئی اور انہیں واش روم سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگا جیسے کوئی واش روم استعمال کر کے باہر نکل رہا ہو۔ انہوں نے گھر کے تمام کمروں میں جا کر دیکھا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ انہیں معاملہ بہت عجیب محسوس ہوا۔ خیر وہ پانی پی کر سو گئی اور انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اگلے دن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے عجیب عجیب سی آوازیں نکالنا اور حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ معاملہ لگاتار 4 مہینے تک چلتا رہا۔ وہ روز دوپہر کے وقت ظہر کے قریب یہ حرکات شروع کر دیتی اور عصر کی اذان سے کچھ دیر پہلے بند کر دیتی۔ پھر رات کے 12 بجے کے بعد دوبارہ یہ سب شروع ہوتا اور فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو جاتا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ جب ہم سب دوست اور ہماری بہنیں صحن میں ایک ساتھ کھیل رہی تھی تو اچانک اپنی 3 سالہ بیٹی کا گلا دبانے لگی۔ ہم سب بہت ڈر گئے اور چیخنے لگے کیونکہ ان کے شوہر ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ تو ان کی دادی فوراً آ کر دیکھنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر محلے کے کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں جن میں میری امی بھی شامل تھی۔ اس دن کے بعد انہیں ہر عامل کے پاس لے جا کر دکھایا گیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ٹھیک رہ پاتی، پھر وہی حرکات دوبارہ شروع ہو جاتی۔
ان کے گھر والے بہت پریشان تھے اور ان کی چھوٹی بچی چونکہ ان حرکات سے ڈر گئی تھی، اس لیے وہ بھی اپنی ماں کے پاس